الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال محترم. یہ عید الفطر کا دن آج اللہ جل شانہ نے سال بھر میں یہ دو عید خاص ہمیں عطا فرمائی. ایک تو یہ عید الفطر ہے اور اس کے بعد پھر عید الاضحیٰ. یہ دو عیدیں سال بھر میں حق تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ بتایا. یہ دونوں عیدوں کے اندر جو ہے بہت سارے پہلو ہے اس میں، لیکن میں اس مختصر سے وقت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا انشاءاللہ، بہت ہی مختصر وقت میں، کہ یہ دونوں عیدوں کے اندر جو ہے غور کرنے سے احادیث قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کے ساتھ احسان اور سلوک اور بھلائی کرنے کا معاملہ کی تعلیم دی. اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں خاص ہیں، بھلائی اور سلوک. یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ وہ پیچھے والے لوگ کھڑے نہ رہیں. تھوڑا 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 ذرا مل کر. جی بڑھے ہوئے. عید الاضحیٰ میں بھی یہ بات نظر آتی ہے، وہ عید الفطر میں بھی. چنانچہ عید الفطر کے اندر اور احکام کے علاوہ یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرو. بعد میں بھی نہیں بلکہ پہلے تاکید. اور یہ غریبوں کا حق ہے جن کے پاس کھانا پینا اچھی طرح موجود نہیں ہے، جو زکوٰۃ کی مستحق ہے، محتاج ہے. گویا محتاجوں کا خیال رکھنا، بندوں کو راحت پہنچانا. عید کی نماز سے پہلے ہی تم ان کا خیال کرو، پھر عید کی نماز پڑھو. اور عید الاضحیٰ میں فرمایا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں کرو اور کھلاؤ، کھاؤ بھی. اور واطعم القانع والمعتر، جو لوگ بیچارے غریب ہے ان کو بھی بھرپور کھلاؤ تو سب کے کھانے کا ہو جائے. اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا اس میں بھی یہ پہلو جو ہے جگہ جگہ پر نظر آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اتنی سخاوت کرتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنی سخاوت نہیں. جو کچھ دے دیا، نہ ہو تو قرضہ لے کر کھاؤ کھلاؤ. اسی کا یہ جو ہے نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے رمضان مبارک گزرا تو غریب لوگوں نے بیچاروں نے الحمدللہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا. جہاں جہاں لوگوں نے جن لوگوں کو یہ تو آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ عیش و آرام کے اندر پلتے ہیں، اس لیے مطلب مرغی کیا چیز ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو بہت سے کو پتہ بھی نہیں ہے. سال بھر میں 2-3 مرتبہ ان کو رمضان مبارک کے اندر آپ غریب ممالک میں جا کر دیکھیے. یہاں تو دیکھتے ہی ہے لیکن یہاں لوگوں کو زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن غریب ممالک میں جب دیکھیے جہاں غربا غریب لوگ مسکین لوگ ہوتے ہیں، ساری مسجدوں کے اندر اس کا نظام ہوتا ہے. حق تعالی جل شانہ بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھیے تو یہ جو ہے نا رمضان مبارک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک نمایاں چیز آتی ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کرو، اچھا سلوک کرو.
رات کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہے سب سے بڑی چیز انسان کو اللہ جل شانہ سے قریب کرنے کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا، راحت پہنچانا، اور اس میں یہاں تک وسعت ہے کہ چاہے غیر مسلم ہو، دکھی، اس کا بھی ہیلپ کرنا۔ بندہ اس سے اللہ جل شانہ سے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، جو لمبی حدیث قدسی ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ حدیث قدسی بہت لمبی ہے۔ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو کہا فلانا میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتا تو میں وہیں ہوتا۔ فلانا میرا بندہ بھوک سے تھا، کھانے پینے سے ڈر رہا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اسی لمبی حدیث پاک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اتنی کوشش کرے کہ بڑھاپے تک، عمر تک چلا جائے، عمر تک، کہ میں بندگان خدا کے ساتھ، بلکہ بزرگوں نے تو یوں کہا ہے روزانہ شام کو اپنا حساب کرے کہ آج میں نے میری ذات سے کتنے بندوں کو نفع پہنچا اور کتنوں کو میں نے تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے بہت اچھا رہا، اور اس کے اوپر سے اگر فائدہ پہنچایا، کسی کی عیادت کے لیے گیا، کوئی غریب کو دے دیا، کہیں کسی کی مدد کر دی، کوئی ہیلپ کر دیا، کوئی بیچارہ مقروض قرضمند ہے، رسوا ہو جاتا تھا، اس کو رسوائی سے بچایا اور اس کا ہیلپ کر دیا اور مدد کر دیا۔ فرمایا یہ کام جو ہے نا، یہ اللہ والوں کے یہ کام ہے، بلکہ قطب ابدال اور غوث کے یہ کام ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہی کہ ہمارے ذریعے سے بھائی بیٹھ جاؤ، آگے سے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، درمیان میں اٹھنے بیٹھنے سے وہ دروازہ بند کر دو، ابھی اسی ادھر سے ہے نا جگہ ہے تو ادھر سے آئیں گے۔ اس طرف سے آتے ہیں نا تو دونوں دروازے کھلے ہیں۔ تو زندگی کا مقصد بندگان خدا کو راحت پہنچانا ایمان کے کلمے کے ساتھ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر ہم پڑھتے رہے وظیفے وظائف، صاف بات عرض کرتا ہوں، وظیفے وظائف پڑھتے ہیں، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کا ٹوٹل کیا کہ میں نے 10 قرآن پاک تلاوت کی، بہت اچھی بات ہے، تلاوت قرآن بہت اونچی چیز ہے، لیکن اسی کا ٹوٹل کرتے رہے میزان، میں نے اتنے قرآن پاک تلاوت کیے، میں نے اتنے لاکھ مرتبہ وظیفہ کیا، لیکن اندر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہے، تو سمجھو کہ ان چیزوں کے اندر کوئی چیز ملنے کی نہیں، وہ ساری چیزیں اس کے پاس جائے گی یا قبولیت سے رہ جائے گی۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حدیث پاک کی کتاب کے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ ہے الترغیب والترہیب، یہ 4 جلدوں میں ہے، اس میں ساری حدیث پاک جمع کی ہے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب 4 جلدوں میں ہے۔ اس میں ایک جگہ کے اوپر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بہت بڑے محدث ہیں، کہ ان کی مجلس چل رہی تھی، تو مجلس کے اختتام کے اوپر ایک صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد یوں کہا، حضرت میرے گھٹنوں کے اندر ایک پھوڑا نکلا ہے، ڈمبل، اس کو کہتے ہیں اردو میں ڈمبل، پھوڑا کو کیا کہتے ہیں؟ پھوڑا ہی کہتے ہیں، چلو، جس میں پیپ خون نکلتا ہے نا، یہ نکلتا ہے اور اس میں سے پیپ نکلا کرتا ہے، خون نکلا کرتا ہے، مجھے بہت تکلیف احساس ہو گیا، بہت اطباء یعنی ڈاکٹروں کے پاس، معالجین کے پاس، علاج کرنے والوں کے پاس میں گیا، میں نے رجوع کیا، لیکن کوئی دوا کارگر نہیں ہوئی، کسی دوا نے فائدہ آج تک نہیں پہنچایا، اور اپنا وہ بتایا کہ حضرت یہ ہے،
آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ میں نے کہا دعا تو کرتا ہوں، لیکن ایک کام تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جاؤ اور کوئی ایسی جگہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جہاں جگہ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جہاں جگہ میں، تم جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو کہ جس جگہ کے اوپر لوگوں کو پانی کی بہت قلت ہو، کمی ہو، دور دور سے لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، ایسی جگہ جاؤ، تم کہیں تلاش کرو، تمہارے شہر میں نہ ہو، یا اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو کسی کے پاس معلوم کراؤ، پھر وہاں تم کنواں کھدواؤ، کنواں کھدوانے کے بعد پھر جو ہے وہ پانی جو ہے اندر سے نکلے گا تو اس کو بلا کسی عوض کے بیٹھ جاؤ، ادھر مت دیکھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ادھر مت دیکھو، بس بیان تو ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، پہلے سے ہی مجلس کے آداب میں سے پہلے سے آ کر بیٹھ جانا چاہیے تو کچھ بات بھی ٹھیک سے ڈھنگ سے ہو نا۔ یہ تو کہا کہ تم دیکھو، چنانچہ اس نے تلاش کرایا تو کہا فلانی جگہ کے اوپر دور وہاں لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جانوروں کو تو خود انسانوں کو پینے کی، تو وہاں انہوں نے ایک کنواں اس زمانے کے مطابق جاری کرایا، ایک اور ایک سے بڑھ کر، اور پانی چالو کر دیا۔ جیسے ہی پانی چالو کر دیا تو 6 مہینے کا عرصہ بھی نہیں گزرا اور ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، اور یہ عبداللہ مبارک کے پاس آئے۔ صاحب ترغیب و ترہیب علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی 4 جلدوں میں سے دوسری جلد میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے میرا خود کا واقعہ ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خود اپنا وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ میرے شیخ حاکم ابو عبداللہ ان کا نام لیا ہے، حاکم ابو عبداللہ، وہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے پھنسیاں ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوتی ہیں نا، بہت کھجلی ہو رہی اور پانی نکل رہا ہے اور چہرہ بالکل بدنما، دوسرے کو دیکھنے سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر بس ان کو دن بھر جو ہے ان کو اس طریقے سے کھجلایا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ علامہ عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام لکھا ہے صاحب ترغیب، یہ ایک بزرگ تھے، ان کی مجلس ہوا کرتی تھی ہر جمعہ کو، جیسے حدیث پاک کی کوئی بھی مجلس دن کے، وہاں لوگ کثرت شریک ہوتے تھے، دعاؤں کے لیے جاتے تھے۔ تو ابو عبداللہ حکیم کو کسی نے کہا تم وہاں جاؤ، جا کے دعا کراؤ، تو یہ پہنچے، پہنچنے کے بعد ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے میرا چہرہ، اس میں سے یہ پانی نکل رہا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، بہت سارے علاج کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے حاضرین مجلس سے کہا کہ بھئی یہ دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ اونچا کرو، میں دعا کرتا ہوں تم لوگ سب آمین کو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ہمارا کام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے، آمین کہنا ہے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ساری مجلس والوں نے پکار کر آمین کہا، اللہ تعالیٰ، مجلس برخاست ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوسری جمعہ کو وہی مجلس قائم ہوئی، تو ایک عورت نے ایک پرچہ بھیجا، ان کی مجلس کے اندر عورتیں بھی شریک رہتی تھی، یعنی پردے سے، جیسے کہ آج کل عورتیں ریسیور کے ذریعے سے شریک رہتی ہے، دونوں برابر ہے، بچہ تو سننا ہے نا۔ تو ایک عورت نے پرچہ بھیجا، ایک خط بھیجا علامہ عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جس میں وہ لکھتی ہے کہ پچھلی مرتبہ جس صاحب کے لیے آپ نے دعا کرائی مجلس کے اندر، ہم عورتوں نے بھی سنا، ہم نے بھی آمین کہا، اور مجھے جو ہے بہت ہی یعنی درد ہوا دل کے اندر کہ آپ نے جو بتایا کہ ان کے چہرے پر پانی نکل رہا ہے، یہ وہ، تو میں جب گھر گئی تو پھر میں رات کو خوب دعا کرتی رہی اللہ تعالیٰ سے، سونے سے پہلے خوب دعا کی، اللہ کے سامنے روئی، یہ دعا بھی کام کرنا۔
جب میں سو گئی تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. یہ صاحب ترغیب نے لکھا ہے. وہ عورت کہتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں تو رات بہت روئی, تم نے اللہ جل شانوں کے پاس بہت دعا کی, تو تم اب جب مجلس میں جاؤ تو وہاں جا کر یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ وہ ابو عبداللہ حاکم جو بیمار ہے, جن کے چہرے پر پھنسیاں نکلی, ان کو کہو کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی, اور بلائی کے اندر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیاسوں کو پانی پلاؤ. تو دوسری جمعہ کو مجلس میں گئی, وہ خط دیا, وہ سارے حاضرین مجلس کو خط پڑھ کر سنایا. وہ مریض تھے, انہوں نے بھی سنا. انہوں نے بہت بڑے پیسے اور خرچ سے اپنے گھر کے سامنے, وہیں پانی کی قلت تھی تو پانی کی سبیل اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے پانی ہر وقت 24 گھنٹہ چلتا رہے, لوگ آئے پیے. تو اس طریقے سے پانی پلایا. میں نے کہا کہ حرمین شریفین کے اندر پانی کا بڑا نظام ہے, شاید اسی لیے اللہ جل شانہ جو ہے ان کے لکھا نا آپ نے یہ. تو وہ جو ہے 2 ہفتے سے کم کے اندر, بلکہ 1 ہفتے کے اندر ان کی چہرے کی پھنسیاں ختم ہو گئی اور ان کی بیماری خلق خدا کے ساتھ شفقت یہ ہمارے اندر آ جائے, ہے نا. آج بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے, آنا چاہیے, شرعی چیز تو آنا ہی چاہیے, اس سے کوئی نفع, اس کو یوں نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ دو نعوذ باللہ. جو چیزیں فرائض ہے, واجبات ہے, سنن موقدہ ہے, یہ تو آنا ہی چاہیے. لیکن کمی کیا ہوتی ہے کہ ان بظاہر چیزوں کو ہمارے اندر لا کر ہم اندر سے جو ہے لوگوں کو ایسی تکلیفیں دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے, یہ چیزیں رنگ نہیں لاتی ہے. کہنے کو تو کہہ دیا جائے گا کہ فرض کی ادائیگی ہو گئی, لیکن لوگوں کو تکلیف دینا, کسی کو زبان سے تکلیف دینا, ہے نا, آپ جانتے ہو. علامہ جامی ایک عربی کی کتاب ہے شرح جامی کر کے, اس میں لکھتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا بالوں کا زخم, خنجر کا زخم اگر کسی کو لگ جائے تو یہ دوا سے اچھا ہو سکتا ہے, لیکن زبان کا تم زخم ڈالتے ہو یہ کسی دوا سے اچھا نہیں ہوتا ہے. وہ معاف بھی کر دے لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور رہی جراحت سے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھو, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی, اور پھر یہ ہے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا زیادہ بلائی نہ کر سکو تو نہ کرو, تمہارے بس میں جتنا ہو اتنا ہی کرو. کوئی یوں نہیں کہتا تمہارا خزانہ خالی کر دو, لیکن اس میں تو یہ کہا جاتا ہے ضرور کہ یہ تو لازم ہے, واجب ہے, فرض قطعی ہے کہ کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے. حق تعالیٰ جل شانہ نے بڑے حضرت حکیم الامت خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ رہے جن کا نام آپ میں یہاں کئی مرتبہ سن چکے ہو. یہ ان کی جو ہے 1001 کتاب ہے لکھی ہوئی, اتنے بڑے بزرگ ہیں جو, اور اللہ نے علم بہت دیا تھا. فارغین دارالعلوم دیوبند میں سے ہے یہ اول صف میں. تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے, کوئی فن نہیں چھوڑا ہے, تجوید کا, حدیث کا, فقہ کا, کچھ بھی چھوڑا نہیں, سب فن میں کتاب لکھی ہے. اللہ نے ان کو اتنی برکت دی. تفسیر میں ایک کتاب ہے ان کی بیان القرآن, کئی جلدوں میں ہے, اور بہت ہی شاندار کتاب ہے, بہت ہی اونچی کتاب ہے, بیان القرآن اس کا نام ہے. تو یہ لکھنے کا کام چالو تھا. صبح کو اشراق کی نماز کے بعد اس کو جتنی دیر ان کو لکھنا ہوتا تھا وہ لکھنا شروع کر دیتے. تو ایک دن جو ہے ان کے گھر میں سے بیوی صاحبہ یعنی پیرانی صاحبہ نے یوں کہا کہ میں, آپ کو معلوم ہے کہ میں صبح جو ہے اپنے میکے کا ترجمہ اپنے ماں باپ کے یہاں جانے والی ہوں, ہے نا. تو یہ مرغیاں وغیرہ جو رکھی ہے بند کی ہے, رات کو بند کر دیتے ہیں, صبح کھولتے ہیں. اب یہاں پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے کو نہیں, ہندوستان سے جو ہے ان سے پوچھ لینا, وہ آپ کو باہر جا کر سمجھائیں گے. پنجرے میں ڈال کر بند کرتے ہیں اور پھر صبح میں نکال لیتے ہیں, وہ کوک کوک کر کے نکل جاتی ہے. تو کہا کہ مجھے جلدی جانا ہے اور روزانہ یہ مرغیوں کو میں نکالتی ہوں, تو آج تو ایک دم جلدی سے نکالا نہیں سکتا ہے, تو آج آپ یاد رکھ کر جو اس کا ٹائم ہے سورج نکلنے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد اس کو پانی دینا, دانا پانی ڈالنے کا, اور اسے نکال دینے.
کتنا ہی بڑا شیخ ہو بیوی تو کہہ سکتی ہیں، بیوی کے سامنے شیخ تھوڑا ہے. نو مین ہیرو فار ہز ہاؤس، آ گئی بات نہیں، گھر کا ہیرو کا بنے گا. سمجھ لیا؟ بہرحال یہ تو کرنا ہی، اور یہ سنت رسول میں داخل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج کرنا، یہ شرم نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت نے بولا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، یہ اپنا کام ہے. اور اس کے بعد پھر وہ تو صبح ان کو روانہ کیا. پھر اس کے بعد وہ اشراق کے بعد تفصیل لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. کچھ دن لکھا، اور کچھ دن لکھنے کے بعد پھر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا لکھوں، کون سی آیت لکھوں، اس پر کیا لکھوں، کون سی کتاب لکھوں. تو اپنے دماغ کو پکڑا، شعبے پڑ گئے، کہیں دماغ میں لکھوا کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی. چل کے اٹھ کے چلے، دکھا تو چل بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہے، ادھر ادھر دکھا پہچان بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہے، پھر یہاں مجھے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو گئی. تو ایک دم سوچنے لگی، کہو وہ پنجرے میں مرغیاں بند ہے، پیاسی ہو گئی، دانا نہیں ڈالا ہے. بھائی بڑے لوگوں کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے، آپ کی اور میری ایسی نہیں ہوگی. نزدیکارہ بے شبہت حیرانی فارسی کا مقولہ ہے، جو جتنے قریب ہوتے ہیں اللہ کے. ابھی قطب ابدال جیسے لوگ تھے، ان کی پکڑ بھی ایسی ہوتی ہے، سمجھو نا. تو ایک دم خیال میں آیا، تو جلدی سے دوڑے، ایک دم دانا پانی دیا ان کو، سب کھلایا، اور چھوٹے چھوٹے مرغیوں کے بچے مرغیاں یہ وہ سب کو کھلایا. پھر ان کا وہ جو جس کیج میں وہ تھے اس کا دروازہ کھولا اور نکالنے کے بعد پھر تشریف لایا. تھے وہی پہلے جیسی حالت، بہترین لکھنے لگے، پہلے سے بھی زیادہ. 2 رکعت نفل نماز پڑھی، خدا کا شکر کیا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ جس چیز کے اوپر تو نے مجھے پکڑا لیکن یاد بھی دلا دیا مجھے، اور اس تفسیر کے لکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر بڑا سے بڑا علم، بڑا سے بڑا زہد، بڑی سے بڑی عبادت کام نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اپنی ذات سے اللہ کے بندوں کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ. نہ یہ کرو گے اس کو خاتمہ پر بھی اثر پڑتا ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا خاتمہ بالخیر پر بھی اثر پڑتا ہے. جس وقت انسان سکرات میں ہوتا ہے، اللہ اللہ، اور اگر اس نے کسی کو ایسی تکلیف پہنچائی ہے اور پھر معافی بھی نہیں مانگی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور سکرات کے وقت اس آدمی کا دل کھل رہا ہے، اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سمجھنا چاہیے. آج ہم یوں بن جانا چاہتے ہیں ایسے تھوڑے، اور پھر شکایت بھی کرتے ہیں، میں اتنا روزہ رکھتا ہوں، میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میرے کچھ ملتا نہیں ہے، دعا قبول ہوئے کہاں سے؟ رکاوٹ ہے اندر میں. آدمی کا اگر پیٹ خراب ہے، پیٹ کے اندر بیماری ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے حلوے کھائے طاقت لانے کے لیے، وہ تو پاخانہ بن کر نکل جائیں گے. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پیٹ کا علاج کرو. جب پیٹ کا علاج ہو جائے تو بڑے بڑے حلوے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سوکھی روٹی بھی کھا لو گے تو انشاءاللہ گوشت بن جائے گا. تو پہلے اپنا علاج کرو، اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑی سی نیکیاں کرو گے تو کام پر لگ جائیں گے. آج ہمارا معاشرہ یہ تو دونوں عیدوں میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم کو فلانا نہیں ہوتا ہے، فلانا نہیں ہوتا ہے، فلانا نہیں ہوتا ہے. دیکھو تو شیخ پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مجھے یاد آ گئے، ہے نا، بہت بڑے بزرگ اللہ والے خان جی رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں سے. تو ایک مرتبہ یہ دوپہر کو سوئے ہوئے تھے، تو گاؤں کا کوئی آدمی آیا ان کے پاس، اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو بے ادبی جیسی چیز ہے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت کہہ دو اس کو کہ ابھی آرام کر رہے ہو، چلے جاؤ. تو ٹھیک کیا نا، مجھے کوئی تکلیف اس سے نہیں پہنچی بلکہ اس نے تکلیف پہنچائی. لیکن اس کے بعد بھی پھر جب حضرت اٹھے تو اثر وقت اشارہ ہے کہ یار یہ بہت دور سے آیا ہوگا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا، تکلیف تو اس نے دی تھی کہ دوپہر کے وقت جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. لیکن پھر بھی اب وہ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، وظیفوں میں دل نہیں لگ رہا، بس خیال ادھر کی ہے. معلوم تھا کون سی جگہ سے آیا. جب عشاء کا وقت ہوا تو بھی دل ٹھیک نہیں ہوا، گویا اللہ جل شانوں سے تعلقات میں کچھ کمی معلوم کی. تو رات کو ایک روشنی کا سامان لیا، لالٹین ہوتا ہے، پارفین ڈال کر جلاتے ہندوستان کے اندر، وہ لیا، ہے نا، ہوتے بہت سارے ٹارچ وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور ہاتھ میں ڈنڈا لیا، اور تقریباً بہت سارے میل تھے وہاں سے وہ گاؤں. رات کو پیدل چل گئے، گھنٹے بھر کا راستہ ہوگا عشاء کے بعد. اور وہ آدمی آرام سے سو گیا تھا. تو جیسے اس نے اٹھایا، انہوں نے ان کو اٹھایا، تو وہ تو بیچارہ دیہاتی گاؤں والا آدمی اٹھا.
لیکن اٹھنے کے بعد دیکھا کون ہے تو حضرت پھولپوری ہے. تو ایک دم چونک گیا. حضرت پہلے سمجھا کہ کیا حضرت کہاں میں ہی ہوں, گھبراؤ مت. کہا میں یہ کر نہیں, کہا کچھ نہیں, آپ گرم میں جاؤ, کچھ نہیں, مجھے کھانا نہیں چاہیے, پانی نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آج دوپہر تو میرے آیا کہ ہاں میں ٹھیک آیا تھا, میں نے غلطی کی تھی. تو کہا کہ غلطی تم نے نہیں کی, تمہارے جانے کے بعد مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی, میرا دل نہیں لگتا, میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. تو بیچارہ رونے لگا کہ معافی منہ میں. کہا جو بھی کچھ ہو, میں اتنا چل کر آیا ہوں, اگر تم یوں نہ کہو گے کہ میں نے معاف کیا, یوں نہیں کہو گے تو میرے لیے یہ سارا آنا بیکار ہوگا. کہا آپ نے غلطی ہی کیا کی, لیکن آخرکار اس کو منوایا, کہا میں نے معاف کیا, جاؤ. کیا کر دیا یہ پھولپوری رحمت اللہ علیہ. پھر خواب میں دریا کے اندر کشتی ایک چل رہی ہے. ہاں ایسے خواب تمہارے ہمارے سے خواب تھوڑے, تم اور ہم خواب لے کر آئیں گے تو کسی کو مارا نہیں کسی کو پیٹا, ایسا ہی خواب آتا ہے. تو مارا پیٹا ہوگا تو وہی آئے نا, ایسے یاد ہے. ابھی کسی کے ٹیلی فون آیا تھا کہ میں نے میرے بھائی کو بہت مارا, تو میں نے ان کی تعبیر یہ دی کہ صدقہ کر دو, ہے نا. لیکن میں یہ کہنا بھول گیا, اگر ہو تو سنتے ہو تو سن لے, کہ اگر بھائی کو مارا ہو تو معافی مانگ لے. تو ہمارے ایسے خواب تھوڑے ہوتے ہیں. ہم تو حضرت پھولپوری نے خواب دکھا, سمندر سی ہے, اس میں کشتی جا رہی ہے, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور آپ کے ساتھ حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ پیچھے ایک چھوٹی ہماری کشتی تھی جس میں بیٹھا ہوا تھا حضرت پھولپوری میں, کچھ دور تھی. مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ حضور جا رہے ہیں, حضرت علی جا رہے ہیں, ہم تو پیچھے پیچھے ہیں. تو اتنے میں میرے کان میں آواز آنے لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوا کہ بھائی وہ فلاں رسول, ان کا نام لیا, وہ آ رہے ہیں, ان کی کشتی کو ہماری کشتی کے ساتھ لگا دو. تو حضرت پھولپوری فرماتے ہیں وہ خواب کے اندر جب ایسا کہا کہ ان کی کشتی کو ہماری کشتی کے ساتھ لگا دو, جب میری کشتی چلی آگے اور حضور کی کشتی کے ساتھ لگی تو ایک ٹھک سے آواز آئی, اور ٹھک کی آواز ابھی میرے کان میں ٹکرائی ہے. پھولپوری فرماتے ہیں دیکھا آپ نے, جب جا کر انسان بنتا ہے, خالی وظیفوں کے پڑھنے سے ہی بنتا ہے. ہم تو کہتے 10,000 مرتبہ اتنا پڑھ لیا, ابھی ہم کو خواب میں آنا چاہیے. یہ ہے مجاہدہ, بندگان خدا کو خوش رکھے, تکلیف کسی ہیلپ کرنا, مدد کرنا, یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کا مدد کرے, جتنا ہو سکے اتنا کرو, لیکن تکلیف ہر ایک کو نہ پہنچانا یہ تو ہماری طاقت میں اللہ نے دیا ہے. اللہ نے ہمیں یہ سلیقہ دیا ہے. کیوں تکلیف دے کسی کو, خاموخواہ کیوں تکلیف دے, کسی کی غیبت کر کے, کسی کے پیٹ پیچھے برا بلا کہہ کر, ہے نا, کسی کی کیا بات کر کے, اس کا مداوع بہت مشکل ہے نا اس کو. اور خاص کر کے اگر ایسے لوگوں کو کہ جو بدرگاہ الہی مستجاب ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہے. اس وقت وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ بتاؤں. میں نے صرف اس آدھے گھنٹے کے اندر یہی کوشش کی کہ بھائی یہ عید الاضحیٰ, عید الفطر, رمضان, ہے نا, یہ ان میں سے جو بڑی بات ملتی ہوئی کیا, خداوند قدوس کے بندوں کے ساتھ کیا کرنا, بھلائی کرنا اور سلوک کرنا. اب ایک بات آخر میں سنا دوں تو ہماری مجلس گویا نورانیت بن جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں. کچھ دور پہنچے, صحابہ بھی کچھ چلتے چلتے اونٹوں پر سوار تھے, تو ایک جگہ پر آپ پہنچے تو ایک جو ہے ایک یہودی غیر مسلم نے ایک ہرنی کو پکڑا تھا. ہرنی جانتے ہو نا, بیئر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہرنی کو پکڑا, بیئر کہتے ہیں. وہ اس کے پاس تھی اور وہاں سے حضور گزر رہے ہیں, وہاں ٹھہر گئے حضور, وہ حضور سے بات کر رہی ہے, اس کو اور کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. اور اس میں ہمیں کیا اشکال ہے, جب سلمان علیہ السلام سے چونٹی بات کر رہی ہے یا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو سید الانبیاء ہے. جب چونٹی بات کر, خود بات کر رہا ہے, انی لا الہدہد امکان من الغائبین, جب ہدہد پرندہ بات کر رہا ہے سلمان علیہ السلام سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ٹھہر گئے اور اس کے پاس زنی بندی ہوئی ہے. ٹھہرنے کے بعد پھر اس مالک کو کہا کہ اس کو تم نے پکڑا ہے, کہا ہاں, کہا یہ تمہارا حق ہے, کیونکہ شکار کر سکتے ہیں جنگل کا, یہ تمہارا حق ہے, یہ تمہاری ہی ہے, تم نے کوئی غلط کام
نہیں کیا. لیکن یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے فلانی جھاڑی میں تھوڑی دیر یہاں سے دور ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ دودھ پلانے جانے دو میرے بچوں کو, میرے بچے بہت یاد آتے ہیں, دودھ جگر رہا ہے, تو تو اس کو چھوڑ دے. اور وہ نبی آخر زمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے یوں کہتی ہے کہ اگر مجھے چھوڑ دو گے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو واپس آئے گی, کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اقرار کر کے میں خلاف نہیں کر سکتی. یہ اپنی زبان میں کہتی ہے تجھے. یہودی نے کہا آئے گی, کہاں آئے گی, میں اس کی جگہ پر میں ضامن ہوں یہاں, مجھے پکڑ لینا. دیکھا آپ نے, اسے چھوڑ دی, پھر نیچے چلی گئی دوڑتی ہوئی, اور تھوڑی دیر میں دودھ پلا کر چھلانگ مارتی ہوئی آ رہی ہے, حضور کے دامن میں آ گئی. اس غیر مسلم یہودی نے دیکھا کہ یہ معجزہ اور یہ اسلامی خیر, اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ, اسلام قبول کر لیا. آپ نے دیکھا ایک جانور کے ساتھ, ابھی کتنی بڑی بات ہے, اس پر ایک ایمان نصیب ہو رہا ہے. ایسے تو احادیث میں بھرپور چیزیں ہیں, اس لیے میں نے کہا تذکرہ رسول بھی ہو جائے تو انشاءاللہ ہوتا ہے. خلاصہ سمجھ گئے بھائیو, اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل کوشش کرو کہ ہماری زبان سے چھوٹے بچے کو بھی کسی جو ہے شرین پرند کو بھی خامخواہ تکلیف نہ پہنچے. جہاں ذبح کرنے کا معاملہ ہے وہاں بھی شریعت تکلیف نہ دو, چھری تیز رکھ کر قربانی کرو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے. ایسا نہیں کہ آپ گھسٹتے رہو اور اس کی جانور کیا ہو جائے, تکلیف ہو جائے. یہ اگر زندگی بنا لو انشاءاللہ فرائض اور واجبات کو ادا کر لو گے, تھوڑا پڑھو گے, بہت وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہے نا, کام بن جائے گا. بغل خان بھی رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ پڑھتے نہیں, وظیفہ گونٹتے ہو. ہاں, ان کے الفاظ میں آپ کی وظیفہ پڑھتے نہیں, وظیفہ گونٹتے ہو. گونٹنے کا معنی کہ بہت سارے, کوئی 10,000 اتنا پڑھا, 5,000 اتنا پڑھا, یہ کتاب وہ کتاب, اتنے میں نے اتنے ختم کیے, اتنے پارے کیے. لیکن لوگ اس کو بھی تکلیف پہنچا, اس کو بھی تکلیف. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں, یہ عید کی حقیقت یا عید کا فلسفہ کہہ لیجیے, اس کا بقرہ عید کا یہی ہے. یعنی صرف یہی ایک ہی چیز ہے, اس میں سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ جل شانہ کیا کرے ہمیں اس چیز بھی عطا فرمائے. جہاں تک ہو سکے روزوں میں پہلا نمبر ان لوگوں کا لگا ہے, یعنی شریعت کے اعتبار سے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ علم ہو گیا ہو, ہے نا. شریعت کے ان لوگوں کے روزے بہت آگے گئے ہیں جنہوں نے روزوں کی حالت کے اندر اس کا اہتمام کیا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف, حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہیں, اور بیوی نے انتظام کیا کہ شوہر کو بھی نہیں. ان کے روزے سب سے آگے ہیں, فرسٹ کلاس. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے, 2 منٹ اوور ہو چکی ہے.